اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، ہم قرآن مجید کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس مقصد ہے ہمارا اس پر عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا۔ تو آج ہم آئے ہیں رکو نمبر 14 رکو نمبر سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ تو اب شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء اور قالت الیہود کہا یہودیوں نے کہا لیست النصارى لیست کچھ بھی نہیں، نصارہ کچھ بھی نہیں، علی یعنی پر، شیء کوئی بھی چیز پر، یعنی کہ قالت الیہود لیست النصارى تو یہودیوں نے کہا کہ نصارہ کوئی بھی چیز پر نہیں ہے، یعنی کہ نصارہ لوگ اصل پر نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ وقالت النصارى اور نصارہ نے کہا، یہاں قالت الیہود تو یہودیوں نے کہا، یہاں قالت النصارى نصارہ نے کہا لیست الیہود علی شیء یہودی کسی پر نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ نصارہ یہودیوں کو کہتے ہیں اور یہودی نصارہ کو کہتے ہیں، وہ کسی چیز پر نہیں، یعنی کہ وہ اصل راستے پر نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں۔ واو اور ہم یتلون الکتاب حالانکہ وہ یتلون وہ پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، الکتاب حالانکہ وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہاں کتاب یعنی زبور اور انجیل، یعنی کہ زبور اور انجیل میں اللہ تعالیٰ نے حق بات بتائی ہے کہ اصل حق کیا ہے، پھر بھی یہ لوگ ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں۔ کذالک اسی طرح قال الذین لا یعلمون مثل قولہم قال انہوں نے کہا، کس نے؟ الذین وہ لوگ جو لا یعلمون وہ نہیں جانتے، جو لوگ نہیں جانتے انہوں نے کہا مثل اس کی مثال، یعنی جو بات کی اس کی مثال قولہم ان کے قول کی طرح، جو وہ بات کرتے ہیں اس کی طرح جو نہیں جانتے وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو نہیں جانتے یعنی کہ کتاب کے بارے میں نہیں جانتے، اصل حق کیا ہے وہ نہیں جانتے، وہ بھی کہتے ہیں کہ نصارہ حق پر نہیں یا پھر وہ لوگ حق پر نہیں ہے۔ اسی طرح آج ہمارے اندر بھی ایسا ہی ہے کہ فرقے پڑ گئے ہیں اور ایک فرقہ دوسرے کو کہتے ہیں کافر، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ فرقہ حق پر نہیں ہے اور وہ فرقہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ حق پر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے آگے بتایا کہ فی الحال تم کہو ایک دوسرے کو الزام لگاؤ کہ وہ حق پر نہیں ہے، وہ حق پر نہیں ہے، لیکن فاللہ تو اللہ یحکم فیصلہ کرے گا، تو اللہ فیصلہ کرے گا بینہم ان کے درمیان یوم القیامہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ فیصلہ کس بات میں؟ فی ما جس میں کانو تھے وہ تھے، فی جس میں وہ تھے، یختلفون اختلاف کرتے، جس میں وہ تھے اس میں وہ اختلاف کرتے تھے، اس کے بارے میں ایک دوسرے کے درمیان اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ فی الحال تو حق بات وہ جانتے ہوئے بھی گمراہ ہو رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں دھمکی بھی دے دی ہے، اس کے اندر دھمکی بھی آ جاتی ہے کہ فی الحال تم جو بھی کرو لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا۔ اور من اجلم ممن منع مساجد اللہ، من کون ہے؟ اجلم سب سے زیادہ ظالم، مم سے یعنی سے زیادہ ظالم، کس سے زیادہ؟ من منع مساجد اللہ جس نے منع کیا اللہ کی مسجد سے، ان کے یذکر فیہا یذکر وہ یاد کرے وہ ذکر کرے، فیہا اس میں یعنی مسجد میں، اسمہ اس کا نام، فیہا اسمہ اس میں اس کا نام ذکر کرے۔ واو اور سعی اس نے کوشش کی، فی میں خرابیہا اس کی خرابی میں، اس کی ویرانی میں، یعنی سب سے زیادہ ظالم کون ہے؟ جس نے اللہ کی مسجدوں سے منع کیا، یعنی کہ اللہ کی مسجدوں سے روکا، کیا کرتے ہوئے؟ کہ یذکر فیہا اسمہ کہ وہ اللہ کا ذکر اس میں کرے، اللہ کے ذکر کرنے سے مسجدوں میں اللہ کے ذکر کرنے سے جس نے روکا، اس سے بڑے ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اور پھر ساتھ میں کیا اس نے اس کی کوشش بھی کی کہ مسجد ویران ہو جائے، مسجد کی ویرانی میں اس نے کوششیں کی، تو اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ تو آج بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر وہ بھی آ جاتا ہے جو اللہ کا ذکر مسجد میں بیٹھے بیٹھے کرتا ہے، نماز پڑھتا ہو، تلاوت کرتا ہو یا اللہ کے کوئی بھی تسبیحات کرتا ہو، اور ہم اگر اونچی آواز میں مسجد میں جا کے باتیں کریں تو ہمارے لیے بھی یہ قاعدہ ہم پر بھی لگے گا۔ تو
تو اولئک وہ یعنی وہ سب جو روکتے ہیں اس کو، ما کان لہم ان کو نہیں تھا، ان کے یدخلوہا وہ داخل ہوتے اس میں، الا سوائے اس کے خائفین ڈرتے ہوئے. تو ان کو تو تھا، ان کو نہیں تھا کہ وہ، تو یا اس کا مفہوماً ترجمہ ہوگا کہ ان کو تو تھا کہ وہ ڈرتے ہوئے اللہ کی مسجد میں داخل ہوئے، یعنی کہ اگر وہ کچھ غلطی کر بیٹھے، اگر وہ مسجد میں جا کے مسجد کی بیعت بھی ہو جائے، اس کا خوف رکھتے ہوا اس کو مسجد میں داخل ہوتے. ان کے لیے کیا ہے کہ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. آج اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہمارے لیے کتنی رسوائی ہے. آج مسلمان رسوا ہو چکے ہیں کیونکہ مساجد و اللہ کی مسجد ہے، اللہ کی مسجد کا اپنا گھر بنا دیا ہے اور اپنا فرقوں کی مسجدیں بنا دی ہے، اور دوسرے کو اس کے اندر داخل بھی نہیں ہو دیتے. یہاں تو ذکر کرنے سے روکنے کی بات ہے، لیکن دوسرے فرقے کو اس کے اندر آ کر نماز نہیں پڑھتے تو اس کے لیے پھر خرابی ہے. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ تو اس کے لیے رسوائی ہے. تو آج ہمارے لیے رسوائی کی وجہ یہ بھی ہے. اور پھر دنیا کی بات تو آ گئی کہ دنیا میں تو رسوائی ہے، لیکن آخرت میں کیا ہے؟ فی الآخرتی، اور وَلَهُمْ، اور ان کے لیے فی الآخرتی آخر میں عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے. آخرت میں تو اس کی سزا ہے جو وہ باقی ہی رہے گی، لیکن دنیا میں تو رسوائی ہے ہی. اور للہ المشرق والمغرب، اور اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب، یعنی کہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے. مشرق ہو، مغرب ہو، جنوب ہو، شمال ہو، سب کا سب اللہ ہی کے لیے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، تو اینما جہاں بھی کہیں، تولو تم منہ موڑو جہاں بھی تم رخ کرو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو ثم پاؤ گے وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ پاؤ گے، یعنی کہ اللہ ہر جگہ پر حاضر ہے. تو جہاں بھی تم اپنا رخ کرو گے، یعنی کہ ذکر کرنے کے لیے کہیں بھی بیٹھ جاؤ، کسی بھی طرح رخ کر لو، یا نماز کے لیے یہاں خاص طور پر کیا گیا ہے کہ کہیں بھی تم کرو تو اس پر اللہ کا چہرہ پاؤ گے، یعنی کہ اللہ کی توجہ تم پاؤ گے. ان اللہ واسع علیم، یقیناً اللہ واسع وسعت والا ہے، یعنی بہت وسیع ہے. علیم، اور ہمیشہ جاننے والا ہے. اللہ ہمیشہ جاننے والا اور واسع ہے. تم جہاں بھی رخ کرو گے ادھر اللہ کو تم پاؤ گے. اور قالوا اتخذ اللہ، قالوا ان سب نے کہا اتخذ اللہ نے بنایا ہے ولدن اولاد، اللہ نے اولاد بنائی، یہاں بیٹا، اللہ نے بیٹا بنایا ہے. سبحانہ، پاک ہے، وہ پاک ہے، یعنی کہ ہر عیب سے پاک ہے. عیب جو انسان کے اندر جو ضروریات ہے اس کی عیب ہے، جیسے سونا، بچے کی ضرورت ہو، اس کے وارث کی ضرورت ہو، کھانا پینا، وہ سب انسان کی جو کمیاں ہے، ایسی کوئی خوبی اللہ تعالیٰ میں نہیں ہے. اللہ ہر چیز سے پاک ہے. ایسی جو عیب ہے اس سے اللہ پاک ہے. اس لیے اللہ کو بیٹے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے وارث کی کوئی ضرورت نہیں، وہ ہمیشہ کے لیے اور ہمیشہ ہے. انسان تو مر جانے والا ہے، اس کے لیے اس کی اولاد کی ضرورت ہے، بوڑھاپے میں اس کی خدمت کرے، یا پھر اس کا وارث بنے، اس کے مال کا وارث بنے، یا پھر اس کا نام اس کو آگے بڑھانے کے لیے بنے. تو وہ تو عیب ہے، اور اللہ اس سب عیب سے پاک ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اس لیے اللہ کو بیٹے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ پاک ہے. پاک کا مطلب یہ ہوا بلکہ لہو اس کا ہے، ما فی السماواتی والارض، ما فی جو میں السماواتی آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، بلکہ جو زمین و آسمان ہے وہ سب کچھ اس کا ہے، یعنی اس کا بنایا ہے ہوا ہے. کلن ہر ایک لہو اس کا قانتون فرما بردار ہے. اور آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ اس کا فرما بردار ہے، اس کی فرما بردار، اس کے حکم پر تابع دار ہوئے ہیں. اس لیے اس کو کوئی اولاد کی بھی ضرورت نہیں ہے. اب ہم آگے دیکھتے ہیں. پھر یہ آگے بدیع السماوات والارض، ایجاد کرنے والا، السماواتی آسمانوں اور زمین میں، بدیع یعنی کہ کچھ بھی نہیں، کوئی بھی نہیں. ہم اگر کوئی بھی چیز بناتے ہیں تو اس میں اس کے لیے اس کو رو مٹیریل چاہیے، تو اس کے علاوہ یعنی کہ کچھ بھی نہیں تھا اور اس میں سے بنایا. تو اللہ تعالیٰ ہے آسمانوں اور زمین کو بنانے والا، یعنی کچھ بھی نہیں تھا اس میں سے اس کو بنا دیا، یعنی ایجاد کرنے والا. واو اور اذا قضا، جب وہ فیصلہ کرتا ہے، امرن یعنی فیصلہ، تو اذا قضا امرن جب وہ کوئی فیصلہ کرتا ہے،
تو انما صرف انما یعنی صرف یقولو وہ کہتا ہے لہو اس کو جو ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرتا ہے تو وہ صرف اس کو کہتا ہے کیا کہتا ہے کن ہو جا کن یعنی تو ہو جا فیکون تو وہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی چیز بنانے کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہوتی نہیں ہے اور نہ کوئی اس کو کوئی مہلت چاہیے بنانے کے لیے صرف وہ کہتا ہے کہ کن یعنی کہ تو ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم نے دیکھا ہے کہ قرآن مجید میں بتایا ہے کہ آسمان بنانے میں اتنا دن لگا ہے اور زمین بنانے میں اتنا دن لگا ہے تو یہ اس کے قاعدے ہیں کہ کچھ چیز بنانے کے لیے اس نے اللہ تعالیٰ نے کچھ قاعدے رکھے جیسے درخت بڑا ہو جاتا ہے تو درخت گٹھلی میں سے نکال کر کچھ عرصے کے بعد وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے دنیا کو بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ نے اپنے قاعدے بنائے ہیں تو یہ قاعدہ اس کی قدرت بتاتا ہے تو اللہ تو قادر ہے کہ وہ صرف کن کہنے سے اس کو بنا دے لیکن یہ ہمارے لیے ہماری زندگی آسان کرنے کے لیے اس میں اللہ تعالیٰ نے قاعدے رکھے ہوئے ہیں تو یہ کن کی بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے واو اور قال الذین لا یعلمون اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے جو الذین جو لا یعلمون نہیں جانتے جو لوگ نہیں جانتے جو کتاب کے بارے میں نہیں جانتے کیا کہا لو لا کیوں نہیں یکلمون اللہ یکلمو اللہ اللہ کلام کرتا اللہ بات کرتا نہ ہم سے تو انہوں نے کہا کہ اللہ ہم سے کیوں بات نہیں کرتا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میرے پر یہ وحی آئی ہے اللہ نے یہ کہا ہے تو جو لوگ نہیں جانتے تھے یعنی کہ مشرک مکہ تھے اور اللہ اور رسول کیا ہوتا ہے وہ نہیں جانتے تھے وہ لوگ کہتے تھے کہ اللہ ہم سے ڈائریکٹ بات کیوں نہیں کرتا او یا پھر کیا کہتے تھے وہ تأتینا آیتن تأتینا تاتی یعنی آتی آیتن کوئی نشانی ہمارے پاس نہ یعنی ہمارے پاس اور کیوں ہمارے پاس کوئی نشانی آتی نہیں کوئی ہمارے پاس کوئی آیت نہیں آتی اللہ نے جو آیت قرآن مجید میں بتایا ہے اتاری ہے وہ آیتیں ہمارے پاس کیوں نہیں آتی تو ایسے لوگ وہ ایسی باتیں کیا کرتے تھے کذالک اسی طرح قال الذین انہوں نے کہا اسی طرح انہوں نے کہا من قبل ان سے پہلے تھے مثل قولہم ان کی بات کی طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی کہا تھا یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو ان کے پاس تھے وہ بھی کہتے تھے کہ موسیٰ اللہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں بات کرتا یا پھر کوئی نشانی ہم پر کیوں نہیں اتاری جاتی تو ایسے ہی وہ باتیں بھی کرتے ہیں تشابہت قلوبہم ان کے دل ایک جیسے ہو گئے یعنی جو پہلے کہتے تھے یا پھر جو آج کہتے ہیں وہ ان کے سب دل ایک جیسے ہیں صرف وہ ضد کر کے بیٹھے ہیں وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے حالانکہ وہ جانتے ہیں پھر بھی وہ ضد پر اڑے ہوئے ہیں اور ان کو صرف مخالفت کرنی ہے قد بینا الآیاتی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا بینا ہم نے واضح کر دیا آیاتی لقوم ایسی قوم کے لیے یوقنون جو یقین کرتی ہے جو اللہ پر یقین کرتی ہے ایسی قوم کے لیے ہم نے سب کی سب آیتیں واضح کر دی قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے سب کچھ واضح کھلم کھلا صاف سب الفاظ میں واضح کر دیا ہے انا یقیناً ہم نے ارسلنا کا آپ کو بھیجا یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ہے کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے بالحق کی حق کے ساتھ یعنی سچ بات لے کر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے جو قرآن ہے وہ حق ہے یعنی سچ ہے اللہ کی طرف سے ہے اس میں اللہ نے جو فرمایا وہ بالکل سچ ہے دوسرا کیا بشیرن خوشخبری دینے والے جو اللہ کے احکام پر جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے ان کے لیے خوشخبری دے کر اور وہ نذیرہ اور ڈرانے والے یا پھر اور ڈرانے والے بنا کر اگر کوئی اللہ کے حکم پر اور رسول کی اطاعت نہیں کرتا تو اس کے لیے جہنم کے عذاب یا پھر آخرت میں جو ان کے لیے تکلیفیں ہو اس سے ڈرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے واو اور لا تسألو اور تم سے نہیں سوال کیا جائے گا ان سے اصحابی ساتھی الجحیم اصحابی ساتھی یعنی جہنم والوں کے بارے میں تم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا یعنی کہ جہنم میں جو لوگ جائیں گے تو ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی سوال نہیں کیا جائے گا کیوں وہ جہنم میں چلے گئے آپ کو رسول بنا کر بھیجا تھا پھر بھی یہ لوگ کیوں جہنم میں چلے گئے صرف اللہ کا حکم اللہ فرماتے ہیں کہ آپ پر تو یہی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو خوشخبری سنائیں اور ان کو ڈر سنائیں بس اور اپنی دعوت دیں اب اس کو وہ انکار کرے یا اقرار کرے وہ اب آپ کو اس کی ذمہ داری نہیں ہے
تو ہمیں بھی ہے، اگر کوئی قرآن کی دعوت دیتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ہدایت پر آ جائے، وہ ہٹ لے کر ہمیں نہیں بیٹھنا، ہمیں صرف اس کو بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے اور اس پر عمل کرو. اگر یہ کرو گے تو ثواب ملے گا، یہ نہیں کرو گے تو گناہ ہوگا. اس کو زبردستی اس میں لانا نہیں ہے. تو اب اس کے بعد انشاءاللہ دوسری آیت ہم دیکھتے ہیں. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ، واو اور لن ہرگز نہیں، ترضا وہ راضی ہوں گے، ان کا آپ سے، الیہود یعنی کہ یہودی. تو ولن ترضا ان کا الیہود، اور وہ ہرگز خوش نہیں ہوں گے، راضی نہیں ہوں گے آپ سے یہودی ہرگز خوش نہیں ہوں گے. واو اور لا نہیں، النصارہ اور نہ ہی نصارہ، یعنی نصارہ اور یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہرگز وہ راضی نہیں ہوگے. کب تک؟ حتی یہاں تک کہ تتبع تم پیروی کرو، ملتہم ان کی ملت کی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ جب تک آپ ان کی ملت کی پیروی نہیں کرو گے، ان کے طریقوں کی پیروی نہیں کرو گے، ان کے جو سنسکرتی ان کی پیروی نہیں کرو گے، تب تک وہ لوگ راضی نہیں ہوں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی پیروی کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ وہ تو اپنی پیروی کروانے کے لیے آئے ہیں. قل آپ کہہ دیجئے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے، ان یقیناً ہدی اللہ، اللہ کی ہدایت، یعنی کہ حقیقت میں اللہ کی ہدایت وہی ہدایت ہے. یعنی کہ اللہ نے جو ہدایت دی ہے وہی اصل سیدھا راستہ ہے، وہی اصل ہدایت ہے، نہ کہ یہودی اور نصارہ کی پیروی کرنے کی. تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے. واو اور لئن اگر اتبعت آپ پیروی کریں، اہواءہم ان کی خواہشات کی، اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں، بعد اس کے بعد الذی جاءک، الذی جو جاءک جو آپ کے پاس آیا، من العلم علم میں سے، یعنی کہ علم آپ کے پاس جانے کے بعد، یعنی کہ اصل ہدایت کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے بعد اگر ان لوگوں کی پیروی کی جائے گی تو کیا ہے؟ ما لک آپ کو نہیں ہے، من اللہ اللہ سے، من سے ولی کوئی بھی ولی، یہاں من کا معنی ہوگا کوئی بھی، ولی کوئی بھی دوست، کوئی بھی کارساز. واو اور لا نہیں، نصیر کوئی بھی مددگار. تو آپ کے لیے کوئی بھی ولی نہیں ہوگا، کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا. یا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے، لیکن یہ فرمان ہمارے لیے ہے کہ اگر ہم یہودی، عیسائی یا اسلام کے علاوہ کسی اور کے خواہشات کی ہم پیروی کریں گے تو ہمارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی بھی دوست یا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا. پھر ہے الذین آتیناہم الکتاب، الذین جو لوگ آتیناہم جن کو ہم نے کتاب دی گئی، آتیناہم جن کو ہم نے دیا الکتاب کتاب، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن کو کتاب دی، یتلونہ وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی، یتلونہ حق یعنی سچ، تلاوتی ہی حق یعنی اس کا حق، تلاوتی ہی اس کی تلاوت کا حق ہے. تو جن لوگوں نے ہم نے کتاب دی وہ تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے. یہاں یاد رہے کہ تلاوت اور قرائت اور تلاوت میں فرق ہے. قرائت جو ہم اچھے مخارج سے پڑھتے قرآن مجید اس کو، اور تلاوت ہے کہ قرآن مجید کو پڑھ کر اس کو سمجھ پر اس پر عمل کرنے کا. تو یہاں حق تلاوت کا مطلب ہوگا کہ قرآن مجید کے ہر احکام پر اللہ تعالیٰ جو فرمایا ہے اس پر عمل کرنے کا. تو جو لوگ اللہ تعالیٰ نے کتاب، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے وہ اپنی تلاوت حق جیسے تلاوت کا حق ہے اس طرح وہ تلاوت کرتے ہیں. اولئک وہ ہے، یؤمنون بھی وہ ہے، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں بھی اس پر، یعنی اس کتاب پر وہ لوگ اصل میں ہے ایمان لانے والے. ومن یکفر بھی، اور جو یکفر انکار کرے بھی ہی اس کا، تو اولئک وہ ہے، ہم وہی الخاسرون خسارہ اٹھانے والے، نقصان میں آنے والے. تو وہی اصل میں خسارہ اٹھانے والے وہی لوگ ہیں جو ان کا انکار کرے گا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس پر عمل کرنا ہے، اور جو اس کا انکار کرے گا
تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. تو یہاں ہماری 121 آیت مکمل ہوتی ہے اور 14 رکوع مکمل ہوتا ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہمیں قرآن مجید سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر چلنے کی توفیق دے. تو آج کے لیے اتنا ہی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.